السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی ہر بری نظر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا دن کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہمیں ایک تو یہ ہمارے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اس مہینے سے، اور اسے دکھوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب جتنا اس کے بارے میں بولا جائے وہ کم ہے۔ اس کی تفصیل، اس کا جو ہمارے مسلمانوں کے آباء و اجداد نے، جو ہمارے صحابہ کرام تھے، جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جو ان چیزوں سے گزرے ہیں، جس تکلیف سے میں کہوں گی گزرے ہیں اپنے اسلام کا نام زندہ کرنے کے لیے، تو وہ لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی چیز کا محتاج ہیں۔ ہر مسلمان ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کو اس چیز کا پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت جس ماحول میں اور جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان دنوں کا نہیں پتہ۔ بچوں سے تو گلہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل 9ویں کی رات تھی، تو ہم مسجد میں تھے، اور آگے بھی جب چاہے وہ مسجد ہو، گھر میں محفل ہو، جدھر بھی ہو، ہر ایک محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہم مسجد میں جب جائیں یا کسی گھر میں جو بھی محفل ہو رہی ہو، اسلامی محفل، دین کی محفل، اچھی باتوں کی محفل، تو ان محفلوں کے آداب ہوتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، کچھ پڑھ نہ سکیں، ابل تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ گھروں میں جب یہ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر وہ بھی ہم نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ ہم چپ کر کے انہیں سن لیں جو کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، بچوں کے ساتھ تو کھلائے نہیں، بڑے وہ بیٹھے ہوئے اور باتیں آپس میں کر رہی تھیں اور بعد میں بول رہی تھی، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کہکے لگانے شروع کر دیے تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے بڑے پیار سے بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں؟ کہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو کھول کے دیکھیں تو کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اول تو مطلب کوشش کریں کہ آپ روئیں، اس دکھ کو سمجھیں کہ اگر آج آپ کے گھر میت پڑی ہوتی یا خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی آپ سے جدا ہوا ہوتا تو آپ 40 دن تو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ رونے تو ہماری ساری عمر ختم ہو نہ ہو، لیکن ہم ان کو یاد کرتے ہیں بات بات میں، ہر ایک چیز میں، اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ فرسٹ 10 days تو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 9ویں 10ویں کو، اس وقت کو، اس ٹائم کو، اس یاد کو تازہ کر لیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے سر کٹوا دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو ترس رہے تھے، تو آپ کو اگر آنسو نہیں آپ کی آنکھوں سے نکل رہے، اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے یا آپ ان کا غم محسوس نہیں کر رہے، تو ایٹ لیسٹ بیٹھ کے کہہ کے تو نہیں لگائیں، اور کہہ کے لگائے جا رہے ہیں محفل میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ کو بیٹھ کے سن کے بھی سمجھ نہ آئے تو ہم بڑے گناہ گار ہیں، نعوذ باللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا افیکٹ نہیں ہو رہا۔ تو بس تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گرد و نواح میں رہنے والوں کو چیزوں کا احساس دلائے، اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اسلام کا شعور آئے کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیاروں نے، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کی ذات پہ، آن پہ، ہر ایک چیز پہ، کہ کس طرح ان کے نواسوں نے، بہت صحابہ نے، اور سارے شہدائے کربلا کے لوگوں نے ہمارے لیے، جو آج ہم اسکول میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، اور تبھی اسلام زندہ ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں اور ہمارے بچے رہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو ابھی بھی نہیں سوچیں گے یا یاد نہیں کریں گے یا ان کے لیے
تھوڑا سا بیٹھ کے غم زدہ نہیں ہوں گے تو آپ یقین کریں ہمارے اندر کے مردے پھر مر چکے ہیں. تو بس اس دن پھر رات کو آئے اور پھر اگلے دن محرم کا یہ 10ویں محرم تھی، تو وہی جو گھر میں حتم دلایا جاتا ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس دن جس طرح ہم اپنوں کے لیے حتم دلاتے ہیں، جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے، تو چاہے تھوڑی چیز پہ دلائیں، زیادہ چیز پہ دلائیں اور ان کو بتائیں کہ ہاں جی ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں اور یہ ہم سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو بس جو مجھ سے تھوڑا بہت ہو سکا وہ میں نے کیا. میں اس دن بلکہ کام پہ تھی، ہاف ڈے تھا، تو واپس آئی تو میں نے کہا اب جلدی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو بس یہ جیسے آپ نے دیکھا چکن بنایا، براؤن چاول بنائے اور ساتھ ہی کھیر چڑھا دی، اور پھر اسی طرح بس دہی رائتہ وغیرہ بنایا، اور ساتھ ہی تھوڑی سی میں نے ویڈیو ایڈ کی ہے جو اپنے والدہ صاحبہ کو میں نے بولا کہ ادھر آپ کروائیے گا. تو بہت اچھا لگا جب اس طرح سے کہ کوئی دل سے کوئی کام کرتا ہے یا بناتا ہے اور پھر بانٹتا ہے اور کئیوں کے منہ میں جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں یہ دکھاوے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بس یہ چیزیں کہ یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ذات کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں، اور اگر اس نے ہمیں بنایا ہے تو جس چیز کے منہ میں جائے، جو یہ کھائے، وہ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر میری یہ کوئی بات آپ کو بری لگی تو دل سے معذرت، لیکن یہ کہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمارا معاشرہ ہیں، اور اگر یہ بچے آج ہمارے سے یہ کچھ سیکھیں گے، چاہے وہ مسجدوں میں بیٹھنے کی تمیز ہے، چاہے وہ محفلوں میں بیٹھنے کی تمیز ہے، تو وہی کچھ وہ آگے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے. تو اگین اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.